اس لیے میں آخری بات مولانا الیاس والی بار بار آ کے میں رک جاتا ہوں ایک بات بتا کر کہ دیکھو دین اس کا نام ہے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو بانی ہے دعوت و تبلیغ، انہوں نے کتنا کام کیا، کتنا کام کیا. اللہ کی قسم یہ دعوت تبلیغ کا کام کوئی لاکھ روکنے کی کوشش کرے، ہم قسم کھا کر کہتے ہیں یہ قیامت تک چلنے والا کام ہے. لوگ بجھانے کی کوشش کریں گے لیکن اللہ یہ نور جو مولانا الیاس کے ذریعے سے اللہ نے جلایا ہے یہ بجھنے والا نہیں. بولو یہ بجھنے والا. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جب دعوت تبلیغ میں لگے، آپ جماعت کو لے کر، آپ کی پہلی جماعت 15 آدمی کی پانی پت پہنچی. آپ رہتے تھے دہلی میں، پڑھاتے تھے سہارنپور میں، پھر کبھی دہلی میں، تو پہلی جماعت آپ کی کہاں جا رہی ہے اور کتنے آدمی ہیں؟ اب جب پانی پت پہنچے، اب وہاں چھوٹی موٹی مسجد سب اپنا سامان، معلوم ہے نا پہلے تو جماعت والے جاتے تھے، چاول بھی لے کر جاتے تھے اور گیہوں بھی لے کر جاتے تھے اور آٹا بھی لے کر جاتے تھے اور کیروسین بھی لے کے جاتے اور چولہا بھی لے کر جاتے اور ماچس بھی لے کر جاتے. آج کے تو جماعت والے کو معلوم ہے بریانی بن جائے گی، باہر سے آرڈر دے دیں گے. بلکہ ایریا ڈھونڈتا ہے کہ ذرا کوئی گوا ہوا والا ایریا ملے نا تو ذرا اچھا لگے. ہے کہ نہیں منا بھائی؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو پہلے کی وہ جماعتی جو تھی تو مولانا الیاس بھی سب لے کر پہنچے. اب جا کر مسجد میں سارے کونے میں سامان رکھا، ساتھیوں کو کہا چلو وضو کرو، 2 رکعت تحیۃ المسجد. بھائی مسجد میں آئے تو 2 رکعت نماز پڑھنا. ابھی مولانا الیاس 2 رکعت پڑھ کے فارغ ہوئے. ایک ہٹا کٹا موٹا آدمی ہے، قاریہ قلعہ، لمبا چوڑا موٹا ہٹا کٹا آدمی وہاں کھڑا، کہتا الیاس آپ ہو؟ ملا الیاس آپ ہو؟ اب وہ ان کی زبان تھی تو مولانا الیاس نے کہا میں، کیونکہ مولانا الیاس بہت دبلے پتلے تھے. جب ہم نام سوچتے نا مولانا الیاس دعوت و تبلیغ کے بانی ممباری، ہمارا دماغ ہو تو کیسے لمبے چوڑے ہوں گے. نہ دبلے پتلے سے تھے. تو کہا کہ آپ ملا الیاس سے؟ کہا ہاں میں مولانا الیاس. تو انہوں نے کہا آج مغرب کے بعد میرے گھر دعوت. مولانا الیاس نے منع کیا، دیکھو کیروسین بھی ہے، چولہا بھی ہے، ماچس بھی ہے، کھانا بھی ہے، ہم خود پکا لیں گے کھا لیں گے، ہم تو اللہ رسول کے واسطے نکلے، کھانے کے واسطے تھوڑی. کہا میں نے کہا نا پانی پت میں یہاں میرا بہت بڑا اونچا مقام ہے، آپ کو مغرب بعد دعوت میرے گھر پہ. اب مولانا الیاس نے سوچا دعوت قبول کرنا بھی سنت ہے. کہا ٹھیک ہے تمہارے یہاں دعوت. اور ساتھیوں کو کہہ دیا بھائی مغرب بعد ان کے گھر پہ اپنے کو کیا ہے دعوت ہے. تعلیم میں بیٹھ گئے بھائی، تعلیم میں بیٹھ گئے. اب تو تعلیم میں بھی بیٹھتے وہاں بھی موبائل سے کھیلتے، تعلیم میں بیٹھتے نا وہاں بھی موبائل سے کھیلتے. آن لائن بیچارہ وہ مولانا سبق پڑھاتا ہے، وہ موبائل پہ گیم کھیلتا ہے. ایسا حال ہو گیا، اللہ حفاظت فرمائے. خیر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تعلیم میں بیٹھ گئے. اتنے میں ایک اور شخص آیا، وہ اتنا موٹا نہیں تھا. آیا کہا مولانا وہ آپ کو مغرب بعد دعوت دی نا؟ کہا مغرب بعد نہیں آنا، عشاء بعد. مولانا نے کہا کوئی بات نہیں بھائی مغرب بعد والی کینسل اور عشاء. اور کہا میں سگا بھائی ہوں ان کا، وہ مغرب بعد غلط بول کے گئے، کب دعوت ہے؟ مولانا نے کہا کوئی بات نہیں عشاء کے بعد دعوت. بھائی اللہ کے ولی کا عشاء. اب مغرب کے بعد مولانا مغرب کی فرض ہو گئی، سنت نوافل ہو گئی، آپ کھڑے ہو گئے. اور مولانا الیاس کا بیان کیسا ہوگا سوچو سبحان اللہ. ہماری طرح چیختے چلاتے نہیں ہوگے، لیکن میں کہتا ہوں میرے بیان میں اور ان کے بیان میں فرق یہ تھا، ہماری زبان قال ہے، ان کی زبان حال تھی. ہم لسان قال سے بولتے، وہ لسان حال سے بولتے. ہم بصارت سے دیکھتے، وہ بصیرت سے دیکھا کرتے تھے. اب مولانا الیاس کا بیان اور مجمع نے رونا شروع کیا. پھر وہ تشکیل ہوئی، پھر وہ عشاء کی نماز کھڑی ہوئی. اب عشاء کی نماز کے بعد تو دعوت میں جانے کا. مولانا الیاس نے اپنے ساتھیوں کو کہا چلو بھائی عشاء کے بعد اپنے کو دعوت میں جانا، چلو دعوت میں چلے. اب دعوت میں گئے تو وہ جو بڑا بھائی تھا نا، کون موٹا ہٹا کٹا، وہ کھڑا کہنے لگا مولانا آپ لوگ کیوں آتے ہیں یہاں پہ؟ آپ اللہ رسول کی محنت کرنے آتے ہیں؟ اور پھر اس نے سیدھے ماں بہن کی گالیاں شروع کر دی. اور مولانا کو 3 مرتبہ اتنا زور کا دھکا مارا، مولانا گر گئے. کہا ہم نے مغرب بعد بلایا تھا، ہماری عورتیں گرم گرم روٹیاں بنا رہی ہے، چولہا جلا رہی ہے، سالن گرم کر رہی، چاول گرم ہو رہا ہے، اور آپ لمبی لمبی بیان کرتے ہو، تقریر کرتے ہو، آپ عشاء کے بعد آتے ہو. میں نے آپ کو کہا تھا مغرب کے بعد، اور آپ نے ساتھیوں سے بھی کہا تھا مغرب بعد، پھر آپ اس طریقے سے کرتے ہو. پھر کیا کیا اس نے دسترخوان تو لگوایا، سارے ساتھیوں کو بٹھایا اور مولانا کو کہا بیٹھ جاؤ، بھکاری کی طرح تم بھی بیٹھ جاؤ. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ وہ بیٹھے بیٹھے پیچھے گالی دیتا اور بار بار آپ کے کندھے پہ یوں ہاتھ مارتا یوں. لیکن مولانا چپ چاپ کھاتے رہے. اچھا وہ چھوٹا بھائی بھی وہاں کھڑا ہوا ہے جو چینج کیا تھا، وہ بھی کھڑا ہوا ہے وہاں پہ. مولانا کھاتے رہے روتے رہے. کیا کھاتے بھائی، ایسے میں آدمی کیا کھائے گا، کیا کھانا ہوگا کیا کھانا ہوگا. خیر ساتھیوں نے بھی کھایا، مولانا بھی روتے رہے. جب ہو گئی دعوت، جب جانے لگے تو اس نے پھر دھکا مارا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ گرتے گرتے بچے، اس سے معافی مانگی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہاں سے چلے. اور مسجد میں آ کر جو زار و قطار سجدے میں گئے، اور مولانا الیاس جو روئے ہیں سارے ساتھی روئے ہیں. جب سب کا رونا ختم ہوا تو ساتھیوں نے کہا مولانا آپ نے وہاں کہا کیوں نہیں کہ تم نے مغرب بعد دعوت دی تھی، وہ تمہارا بھائی کھڑا ہے نا اس نے عشاء کے بعد دعوت دی. مولانا نے جواب دیا اگر میں کہہ دیتا 2 بھائیوں میں جھگڑا ہو جاتا، اور جب ان میں جھگڑا ہوتا تو دونوں کی بیوی آپس میں لڑتی. پھر ان کے گھر میں جو ماں ہے وہ یا تو بڑے بھائی کی طرف جاتی یا چھوٹے بھائی کی طرف جاتی، اور یہ جھگڑا کتنے دنوں تک چلتا. ارے میں نے گالیاں کھا لی.
मांग लिया, एक घर को झगड़े से तो मैंने बचा लिया, एक पूरे खानदान को तो मैंने झगड़े से बचा लिया, अल्लाह तो मेरा मुझसे राजी हो जाएगा। मेरे प्यारों, हमको दावत और तबलीग ने ये सिखाया है कि झगड़े नहीं, हसद नहीं, बुग़्ज़ नहीं, अदावत नहीं, दुश्मनी नहीं, एक बनकर ये काम करना है। और जब तक हम एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे, अल्लाह की कसम हमको हिदायत नसीब नहीं होगी। इसलिए मैं बात खत्म कर रहा हूं और फिर एक मर्तबा सबसे एक बात की दरखास्त कर रहा हूं। पहली बात तो ये कि अल्लाह से डरना, बोलो डरेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी बात, हमारी माँ बहनें पर्दा करें, पर्दा करना फर्ज़ ऐन, बोलो पर्दा करना फर्ज़, जैसा फजर की नमाज पढ़ना फर्ज़ ऐन, पर्दा करना फर्ज़ ऐन। तीसरी बात मैं कहूँगा हमारी बेटियों से, मेरी प्यारी बेटियाँ, मोबाइल से बचे, मोबाइल से बचे। ये मोबाइल हमको मौत के वक्त कलमा भी नसीब नहीं करेगा, मोबाइल से बचे। और चौथी बात मैं ये कहूँगा, आपस में कोई इधर उधर औरतें जमा होती है, बहुत गीबतें करती है, इसका हिस्सा हुआ, उसका हिस्सा हुआ, रुकैया का हिस्सा हुआ, फातिमा का हिस्सा हो गया, आयशा का हिस्सा हो गया, ज़ैनब का हिस्सा हो गया। अरे भाई तेरा क्या गया? अल्लाह कब्र में तेरे को पूछेगा कि ज़ैनब ने क्या किया था। तेरे को जो अभी देना है अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर कर दे, बाकी लोगों की गिबत करने की। किसी की लड़की भाग गई तो अपने को यहाँ बात करने का, किसी के घर में चोरी हुई तो यहाँ बात करने का। तालीम में आते और बड़े खुश होकर आते कि तालीम तो 3 बजे शुरू होगी ना, 2:45 बजे जाओ, 15 मिनट पंचायत करने का मौका मिलेगा। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। और आखिरी बात मैं आपसे भी कहूँगा, जो मेरे भाई बैठे यहाँ पे और जो मेरी माँ बहनें बेटियाँ बैठी है, अगर आज अपने को कोरोना बीमारी से बचना हो, हर किस्म की बीमारियों से बचना हो, तो आज से तय कर ले कि मेरी जान जा सकती है मगर मेरी नमाज कभी कज़ा नहीं होगी। सब मेरी माँ बहनें दिल में इंशाअल्लाह बोले, नमाज कभी भी कज़ा नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह का फैसला है, नमाजी जन्नती है और बेनमाजी जहन्नमी है। और अल्लाह के फैसले के आगे कोई फैसला नहीं। बल्कि मैं तो एक बात कहता हूं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बोलो कौन? गौस पाक, आलिम रब्बानी, फैद सुबहानी, अल्लाह की कसम लोग कहते हैं हम उनसे मोहब्बत करते हैं। अरे मेरे प्यारों, मैंने उनके बारे में बहुत पढ़ा और कितना पढ़ना बाकी होगा मेरे को नहीं मालूम, लेकिन बहुत पढ़ा। लेकिन एक बात ने ऐसे दिल में चोट लगाई कि उन्होंने अपनी जिंदगी का आखिरी फतवा दे दिया, जिंदगी का आखिरी फतवा। उसके बाद आप दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह को प्यारे हो गए। दुआ करो कि अल्लाह ताला उनके नक्शे कदम हमको चलने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन आखिरी फतवा देकर गए, मन तरका सलात मुतअम्मिदन वला वाहिदा लैसा लहू फिल इस्लाम नसीब। जिंदगी का आखिरी फतवा दिया, लोगों जिसने जानबूझकर एक फर्ज नमाज को छोड़ा, जिसने जानबूझकर एक फर्ज नमाज को छोड़ा, फरमाते मजहब इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक ही बाकी नहीं रहा, इस्लाम से उसका कोई लेना देना ही नहीं, मामला ही खत्म हो गया। कि इतने बड़े गौस पाक ने ऐसे तो नहीं कहा होगा अपनी मर्जी, और कभी अपनी मर्जी से बोले ही नहीं। क्योंकि कई मर्तबा वो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी लोगों को कहते थे, ए लोगों तुम लोग मुझसे सवाल पूछते हो, मैं फौरन जवाब नहीं दूंगा, मैं कुछ देर के बाद जवाब दूंगा। किसी ने कहा आप क्यों देर के बाद जवाब देंगे? फरमाया मैं उस वक्त तक जवाब नहीं देता जब तक मेरे नबी से मशवरा नहीं कर लेता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए ये बात बिल्कुल पक्की है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सब आमीन बोलो। अल्लाह मदरसा दावत इस्लाम को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से माला माल